خداوند یسوع مسیح کے جلالی بابرکت اور قدوس نام میں پاسٹر عمران کی طرف سے آپ کو ایک بار پھر سلام پہنچے۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے، آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ ہم لوگوں پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو خداوند یسوع مسیح دنیا کے اندر ایک تبدیلی لے کر آئے اور یسوع مسیح کی زندگی نے لوگوں پر ایک اثر جو ہے وہ چھوڑا۔ آج ہم خدا کے مقدس کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 37واں باب اس کو ہم دیکھیں گے، اور اس باب کے اندر ہم ایک خوبصورت کردار جو ہے اس کے متعلق بات کریں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 37واں باب جو ہے، اس کے اندر ایک خوبصورت کردار ہمارے لیے ایک بہت ہی خوبصورت پیغام رکھتا ہے، اور اس خوبصورت کردار کا نام ہے یوسف۔ جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں اور 37ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم یوسف کی زندگی کے متعلق چند باتیں آج ہم سیکھیں گے۔ آج ہم یوسف کی زندگی کے خلاصے کو 3 الفاظ میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا، پھینکا گیا، دوسرا، پھنسایا گیا، اور تیسرا، بنایا گیا۔ یاد رہے، یوسف خدا کا ایک ایسا خادم ہے جسے اپنے باپ کے گھر میں جب وہ 17 برس کی عمر کا تھا تو خدا کی طرف سے خوابوں کا سلسلہ اس کے ساتھ جاری ہوا، اور وہ خدا کی طرف سے خوابیں جو ہیں وہ دیکھتا تھا، اور اسے خدا خواب میں ہم کلام ہوتا تھا۔ یوسف کا یہ ایک بلاوا تھا جو خداوند اس کی رہنمائی کر رہا تھا کہ خدا کس طرح اس کو سرفراز کرے گا۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کو خدا نے جب بلایا اور خوابوں کے ذریعے خدا نے اسے بلایا اور بتایا کہ تو اپنے بھائیوں میں سے سرفراز ہوگا۔ خدا نے پولوں کی خواب اس کے سامنے رکھی کہ تیرا پولا سب سے اونچا ہے۔ خدا نے ستاروں کی خواب اس کے سامنے رکھی کہ اس کا ستارہ سب دوسرے ستارے اس کو سجدہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یوسف کے بھائیوں کو یہ بات جو ہے وہ پسند نہ آئی، اور انہوں نے یوسف کے لیے ایک جال جو ہے وہ بنایا۔ اور خدا کے کلام میں پیدائش 37ویں باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک منصوبے کے تحت اپنے بھائی کو جو ہے وہ بیابان میں مارنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور انہوں نے یوسف کو وہاں پر بلا لیا۔ پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اسے پھنسایا گیا، اس کے لیے ایک راستہ تیار کیا گیا تاکہ اس کو جو ہے اس جال میں پھنسایا جائے۔ یوسف کو 30 سکوں کی خاطر جو ہے وہ مدیانیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ بیچ دیا گیا۔ میرے عزیزو، یوسف جو ہے وہ اپنے باپ کا بڑا پیار کرنے والا تھا، لیکن مشکل میں اس کو جو ہے وہ پھنسایا گیا، اور جب پھنسایا گیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 30 چاندی کے سکوں کے عوض اس کا سودا کیا گیا، برداشت نہ کیا گیا، اس کو پھنسایا گیا، اور اس کو مصر میں غلاموں کے ہاتھ جو ہے وہ نیلامی کے لیے پیش کر دیا گیا۔ مصر کا ایک شخص جس کا نام فوتیفر ہے، لکھا ہے جو فرعون کا بڑا کار خاص تھا، اس نے یوسف کو خرید لیا، اور وہ خرید کر اس کو ملک مصر کے اندر جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح وہ کنویں کے اندر پھینکا گیا، کس طرح اس کے کپڑے جو ہیں وہ خون سے جو ہیں وہ رنگ دیے گئے، اور اس کو بیچا گیا، اس کو فرعون کے خادم کے حوالے کر دیا گیا۔ فوتیفر اس کو غلام بنا کر اپنے گھر میں لے گیا، اور جب وہ اس کو اپنے گھر میں لے جاتا ہے
تو آپ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ یوسف تو بڑی ایمانداری کے ساتھ وہاں پر کام کر رہا تھا، لیکن یوسف پر جو ہے وہ بڑے الزامات جو ہیں وہ لگے۔ جب کبھی آپ سچائی پر چل رہے ہوں گے، جب کبھی آپ خدا کی تابعداری میں زندگی گزار رہے ہوں گے، تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی جو ہے یوسف کی طرح پھنسائے جائیں، آپ پر بھی الزام لگیں، آپ کی بھی کردار کشی ہو۔ یوسف پوتیفر کے گھر میں ہے اور اس پر الزام لگتا ہے کہ یوسف جو ہے وہ پوتیفر کی بیوی کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن ہے، لیکن خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے کہا کہ میں کیوں خداوند اپنے خدا کے خلاف اوندا گناہ کروں۔ یہ یوسف کا کردار ہے جو لوگوں کے لیے ایک اثر رکھتا ہے، لوگوں کی زندگی پر ایک اثر چھوڑتا ہے۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کو اس کی بیوی پوتیفر کی بیوی نے بدنام کرنا چاہا، لیکن اس نے اس کے ساتھ رضامندگی کا اظہار نہیں کیا گیا۔ یوسف پھینکا گیا ہے، یوسف پھنسایا گیا ہے، اب خدا اس کو بنانے لگا ہے، خدا اس کو تعمیر کرنے لگا ہے، قید خانہ میں اس کو ڈال دیا گیا۔ جب پوتیفر کو پتا چلا اس کی بیوی نے بہت ہی گھنونا الزام اس پر لگایا، تو خدا کا کلام میرے عزیزو یہ بیان کرتا ہے کہ پوتیفر نے یوسف کو قید خانہ میں ڈال دیا۔ اب یوسف کی قید خانہ کی جو زندگی ہے، یوسف نے اپنے کولیگز کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھا۔ یوسف نے جو قید خانہ کے اندر لوگ تھے ان پر اپنا اثر چھوڑا، اور یوسف خدا ترس تھا، یوسف پر خدا کا پاک روح جو ہے وہ کام کرتا تھا۔ جب آپ خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں چلیں گے تو آپ قید میں ہوں، آپ مشکل میں ہوں، خدا وہاں سے آپ کے لیے راستے جو ہے وہ نکال سکتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، خدا کا بندہ پالوس اور سیلاس جو ہیں یہ قید خانہ میں ہیں اور خدا کی حمد کر رہے ہیں، خدا کی تعریف کر رہے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قید خانوں کی دیواریں بنیادیں جو ہل گئی۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ، ہاللویا۔ قید خانے جو ہیں وہ ان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یوسف قید کے اندر ہے اور وہ خدا کے حضور میں ہے، خدا کا وہ سلسلہ جو خدا اس سے کلام کرتا تھا وہ جاری ہے۔ خدا کا سلسلہ قید خانے میں اس سے جدا نہیں ہوا، کیونکہ یوسف اپنے خدا سے جدا نہیں ہوا تھا۔ جب کبھی ہم پر مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تو ہمیں مشکل میں بھی جو ہے اپنے خدا کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے۔ وہ شخص جو خوابیں دیکھتا تھا، وہ شخص جس سے خدا کلام کرتا تھا، خدا نے جیل کے اندر، قید خانہ کے اندر، آپ دیکھتے ہیں کہ جب فرعون بادشاہ کو خواب آتی ہے اور وہ بڑا پریشان ہے اور اس نے اپنے ملک کے تمام جو غیب کا علم رکھتے تھے، نجومی تھے، جو خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، سب کو بلا لیا، لیکن کسی کے پاس جو ہے وہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر نہ ہوئی۔ لیکن یوسف جو ہے اس نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی ہے، اور اس قید خانہ میں لوگ متاثر ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ شخص عام نہیں، یہ شخص خاص ہے۔ اور جب یوسف نے بادشاہ کو متاثر کیا، یوسف نے قید میں رہنے والوں کو متاثر کیا، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہاں سے ایک شخص جب جس کی رہائی ہوتی ہے وہ بادشاہ کو بتاتا ہے کہ ایک شخص ہے جس سے خدا کلام کرتا ہے، ایک شخص ہے جو خدا کے تابع رہ کر زندگی گزارتا ہے، اس نے میری خوابوں کی تعبیر کی ہے۔ اور پھر یوسف بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر کرتا ہے، اور اس طرح اس نے پورے مصر کو اور فرعون بادشاہ کو متاثر کیا، اپنے ارد گرد لوگوں کو متاثر کیا، اپنے کردار سے اس نے متاثر کیا،
اور خدا نے اس کو مصر کا دوسرے درجے کا حاکم بنا دیا۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بہن بھائیوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر انسان کی روشیں خدا کو پسند آ جائیں تو اس کے دشمن بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے آئیں آج اپنے کردار سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنی محبت سے، جو خدا کی دی ہوئی ہمارے اندر محبت ہے، ہم اس کے ساتھ دوسروں کو متاثر کریں اور اس سے ہم خدا کے جلال کے لیے آگے بڑھتے جائیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔